بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں آج کل، تو دو باتیں میں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں میرا مطلب پاکستان کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تمام دنیا جو ہمارے انٹرسٹ ہیں یا جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کے وہ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ پاکستان کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ افغانستان مستحکم ہو، وہاں پہ ایک اسٹیبل حکومت بنے، وہاں کی جو سرزمین ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، ایک پراسپرس حکومت ہو، اور جو دنیا بھر کے ساتھ ایک ماڈریٹ حکومت جو دنیا بھر کے ساتھ چلے۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ افغانستان مستحکم ہو۔ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ یہی ہیں کہ افغانستان کو غیر مستحکم رکھا جائے، کیونکہ جو جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں دنیا کے اور اس خطے میں، وہ بھی کلیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف اسٹیٹس کا۔ مثال کے طور پر امریکہ اور چائنا دونوں حریف ممالک ہیں، اور اس خطے میں خاص طور پہ چونکہ بھارت یو ایس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے، اور بھارت اور یو ایس کی کیا خواہش ہوگی کہ اس خطے میں کیا ہوتا رہے، اور کس طرح BRI کو ناکام کیا جائے، سی پیک کو ناکام کیا جائے۔ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کی کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس وقت نہیں جو ہے یو ایس یا اور کچھ ممالک کے انٹرسٹ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا، یہ ایک نیا نکلا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور ہمارے وزیر خارجہ نے ابھی پچھلے دنوں، بلکہ کل ہی 3-4 دن سے ایک سینٹرل ایشیا ممالک کا دورہ کیا۔ ازبکستان بھی گئے، تاجکستان بھی گئے، ایران بھی گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ پہ ہم ریجنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو مانترا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہے، میں تو اس کو پلائی کہتا ہوں، تاکہ افغانستان کو آنے والے سالوں میں غیر مستحکم رکھا جائے۔ کس طرح دیکھیے ایک انکلوسیو گورنمنٹ یا براڈ بیسڈ گورنمنٹ مستحکم ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ایک افیکٹو اور ایسی گورنمنٹ ہے جو افیکٹو ہو اور جو ڈیلیور کر سکے۔ جہاں تک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہے، وہ تو انویلڈی ہوگی، وہ تو جو لوگ اس میں ہوں گے دے ول بی ورکنگ ایٹ کراس پرپزز، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طور بھی ایک مستحکم حکومت یا مستحکم افغانستان دے سکتی ہے۔ انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کہانی دوبارہ ریپیٹ کریں گے، اور پھر خدا نہ خواستہ 20 سال کے بعد آپ پھر بھی جو ہے افغانستان کا جو مسئلہ اس کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہے۔ طالبان نے دیکھیے، ان کو کسی نے حکومت پلیٹ پہ تو رکھ کے دی نہیں، انہوں نے 20 سال اس کے لیے جدوجہد کی، محنت کی، اور پھر سفارتی اعتبار سے بھی انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی، جو امریکہ کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ تو طالبان کیوں براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے لیے کام کریں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی جو لیجیٹیمیسی کے لیے یا ان کی ریکگنیشن کے لیے ہم ایک پری کنڈیشن یہ رکھ دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کے مفاد میں اس قسم کی پری کنڈیشنز رکھنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ ہمیں طالبان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ طالبان دوبارہ دہشت گردی کے حوالے نہ ہو اور دوبارہ جو ہے سول وار کی طرف نہ جائے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ طالبان نے دیکھیے حکومت اب ان کی وہ ایک ریالٹی ہے، وہ حقیقت ہے، یا تو آپ اس ریالٹی کو مان لیں، یا پھر یہ ہے کہ وہی کام کریں جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہت سے اور بھی چیلنجز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ پوزیشن لیں جو دنیا مزید ہم پہ شک کرے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ طالبان کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے، میں اب سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے، افغانستان کے جو 34 ملین لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے۔ ہم ان کے ساتھ انگیج کر کے جتنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں یا ان کو ٹھیک ایک لحاظ سے جو ہے ماڈریشن کی طرف لا سکتے ہیں، وہ زیادہ اس کے چانسز بہتر ہیں
افیکٹو ہونے کے، رادر دن کہ ہم ان کو پیرایا کے طور پہ کام کریں، ان کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کریں اور جو دنیا میں مین اسٹریم ہے وہاں ان کو شامل نہ ہونے دیں۔ یہ بھارت اور دوسرے کچھ ممالک یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہی کریں اور طالبان پہ یہی پریشر بلڈ رکھیں تاکہ طالبان جو ہے وہ مستحکم نہ ہو سکے، مضبوط حکومت نہ بنا سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طالبان دنیا کے ساتھ، کہ طالبان کو ہم جو ہیں ماڈریشن کی طرف لائیں اور یہ یقینی بنائیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے اور دوسرے ممالک ہیں۔ آپ دیکھیے نا، بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا تو بڑا واضح ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کے ساتھ جیش محمد بھی شامل ہیں اور جو ہے لشکر طیبہ بھی شامل ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ خبریں، آج کی بلکہ خبر ہے، انہوں نے وہاں انڈین میڈیا سے نکلی ہے کہ جیش محمد کے جو چیف ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے طالبان کے ساتھ افغانستان میں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کو اپنے جو انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، وہ ان پہ پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھنے چاہیے۔ یقیناً بہت مشکل ہے، کٹھن کام ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان اپنے جو ہے اس وقت جو ہماری اور پھر ہمیں یہ جو گریونسز ہیں، آل دا ٹائم وی آر وائننگ کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ نیریٹو اب ٹھیک ہے، ہم نے بہت کچھ سفر کیا، لیکن اب یہ لوگ جو ہیں اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اب تھوڑا خود اعتمادی کے ساتھ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ورنہ تو بس وہی رونا پیٹنا ہوگا، یہی باتیں ہم ساری عمر کرتے رہیں گے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ دنیا اب یہ نہیں سننے کو تیار۔ تھوڑا بہت انوویٹو ہونا پڑے گا، کریٹیو ہونا پڑے گا، تھوڑے جو ہے اپنی ڈپلومیسی میں تھوڑا سینس لانا پڑے گا۔ یہ جو ریٹرک ہوتا ہے اننیسیسری، یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے اور پھر یہ لیڈ کرتا ہے ایک بے مقصد سفارتکاری کی طرف۔ تو ہمیں پہلے تو اپنے اہداف بالکل کلیئر کر لینے چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اگر ہم مستحکم افغانستان چاہتے ہیں تو پھر یہ جو انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ، یہ سارے نان اسٹارٹر ہیں میرے خیال میں۔ طالبان شاید دیکھیے شامل کر بھی لیں، لیکن وہ اپنے طور پہ کریں گے، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بھارت ضرور طالبان کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم جلدی ڈیفائن کریں اپنے ملک کے لیے۔ نیا کانسٹیٹیوشن بھی اگر لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جلدی لے آئیں، تاکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایران کی طرز کا سسٹم لائیں گے جہاں پہ امیر المومنین ہوں گے ایبۃ اللہ خان زادہ، اور باقی پھر جو گورنمنٹ ہوگی، مجلس شورا بھی ہو سکتی ہے۔ تو فی الحال ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ افغانستان انتخابات کی طرف جا رہا ہے، ابھی کچھ سال ان کو دیجیے، ان کو ڈیولپ ہونے دیجیے، اسٹیبلائز کرنے دیجیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کہاں جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا انکلوسیو گورنمنٹ کا مانترا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔